ادھر صبح ہو فرعون کو اطلاع ہوگی بھئی وہ جو سارے جمع ہوئے تھے نا رات کو وہ سب بھاگ گئے ہیں، اب وہاں نہیں ہیں۔ تو فرعون نے غصے میں ہر ایک کو باہر آ جانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو کہا جو باغ میں ہے وہ بھی آ جائے، جو محلوں میں ہے وہ بھی آ جائے، جو گھروں میں ہے وہ بھی سب آ جاؤ، کٹھے ہو کر چلیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے۔ اب یہ سارے کنارے تک پہنچ چکے، پیچھے سے یہ لشکر آ گیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورج نکلتے وقت تعاقب کیا اور دوپہر کے وقت جا پکڑا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا تھا جی وہ چاند کی روشنی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پانی ٹکڑے ہو گیا، تو میں آیات پڑھ رہا ہوں، بہت ٹائم لگا مجھے اس تقریر کے اوپر، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار مجھے اسے دیکھنا پڑتا تھا، 34 صورتوں کے اندر بار بار جانا پڑتا تھا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر جو ہے وہ 60، سورج نکلتے وقت تعاقب کیا اور دوپہر کو جا کے پکڑ لیا۔ اور سورہ شعراء دیکھیے آیت نمبر 61، فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بادشاہ کی جماعت کو دیکھا بولے پکڑے گئے ہم۔ اب یہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوار بھاٹا ہے۔ تو جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے بھائی پکڑے گئے وہ تو آگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو رب پر، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء آیت نمبر 62، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے کوئی راہ بتلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اندرب بعصاک البحر، تم اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ مار دو، دریا نائل پہ مار دو۔ فانفلق، پھٹ گیا دریا، پھٹ گیا۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 رستے بنے اور ہر ایک پہاڑ کی مانند تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ، بھئی 12 ہی کیوں بنے؟ ہر ایک اپنے اپنے رستے سے نکلتا ہے۔ ویسے شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نیکسٹ ہمارا لیکچر ان کے اوپر ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہوا کو مسلط کیا، اس نے ایک حصے کو پھاڑ دیا، دوسرے کو خشک کر دیا۔ لیکن یہ جو ہے اسرائیلی روایت بھی بالکل یہی ہے کہ ہوا آئی اور رستہ پھاڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اندرب بعصاک البحر، اپنا ڈنڈا مارو۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈنڈا مارو، پھر یہاں ہوا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تو پانی یوں پھٹا اور ہٹا جیسے آپ پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے۔ یہ پھر بھی ڈر رہے تھے کہ ڈوب نہ جائیں۔ تو حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ بھانجے، وہ داخل ہوئے، پھر ہارون علیہ السلام داخل ہوئے، پھر سارے داخل ہو گئے، دریا کراس کر گئے۔ اب فرعون رک کر ساروں کو دیکھ رہا ہے۔ فرعون نے چاہا کہ میں رتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، گھوڑا اندر ڈال دوں۔ حامان کہنے لگا کشتیوں کے بنا اس میں نہ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کرنا تھا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے، اس کے آگے سے گزر گئے، اتنی تیز رفتاری سے گزر گئے کہ فرعون کے گھوڑے، یہ جو رتھ پہ سوار تھا وہ گھوڑے اس گھوڑی کے پیچھے دوڑے۔ یہ جب اندر گیا تو بڑا لشکر تھا پیچھے، انہوں نے سمجھا بادشاہ گیا، چلو سب اندر چلے گئے۔ جب یہ درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو برابر کر دیا۔ تو یہ معجزہ ہی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ جی، تو جب یہ فرعونی داخل ہوئے، درمیان میں پہنچے، تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 پہ ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ اب دیکھو فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، یہاں تک بات ٹھیک تھی، یہ مَا غَشِيَهُمْ بول دیا، پتا چلا صرف پانی ہی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی اس کے اوپر مسلط کر دی گئی، سب کے اوپر۔ اور یہ ہے نبی کی توہین کا عذاب، ورنہ مَا غَشِيَهُمْ کیوں، ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بھائی سمندر کے اندر لہریں ہی اٹھیں گی نا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 65، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ کو نجات دی اور ان کے سب ساتھیوں کو۔ تو اتنا ہی کافی تھا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ اجمعین کیوں ہے؟ تو آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا نا، اجماؤ، اقتاؤ، ابتاؤ، ابساؤ، پڑھا تو ہے نا۔ تو یہ اجماؤ کیا ہے؟ یعنی سب بچا لیے موسیٰ کے صدقے، جبکہ ایک کا کام ٹھیک نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کے ساتھ جن کی بھی نسبت تھی سب بچا لیا اور فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا. ثم اغرقنا الآخرین، دوسرے جتنے تھے ان کو غرق کر دیا. اور یہ دوپہر کا وقت تھا، رات نہیں، ڈوب رہا تھا. جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 90. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوب رہا تھا تو قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو جب ڈوب رہا تھا تو بولا میں ایمان لایا کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس کی بنی اسرائیل عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. مگر اب کیا فائدہ؟ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پہ ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرعون آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی ہے، عبرت والی. اور یہ صرف قرآن مجید میں ہی گفتگو ہے اس کو لاش کے بچائے رکھنے کی، باقی کسی کے اندر نہیں. اور یہ آیت قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بتائیے کہ جدید دور کے اندر قرآن سچا ہے، تو یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو آپ ثابت کر سکتے ہو. جب سب مر گئے، پوری گورنمنٹ تباہ ہو گئی، اب اس کی لاش کو بچانا قدرتی ہے، تو پھر یہ آیت کیسے پوری ہوئی؟ 50 فرعونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو نکال لیا باہر. ڈاکٹر موریس نے اپنی شورافا کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، یہ پہلے فرینچ میں لکھی گئی، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک دوست الیگزینڈر دا پینل اس کے ساتھ مل کر یہ انگلش میں لکھی. یہ بات یاد رکھیے گا، اصل انگلش میں نہیں ہے، یہ اصل فرینچ میں ہے، پھر انہوں نے خود ہی ترجمہ اس کا انگلش میں کیا. تو ایک پورا باب باندھا ہے ڈاکٹر موریس نے. بڑے بڑے اسکالرز ہیں آپ کو جو نظر آتے ہیں نا عیسائیوں کے خلاف بولتے ہوئے، حوالے دیتے ہوئے، ان سب کی تقریروں کی بنیادی کتاب یہی کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. اس لیے جتنے لوگ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان علاقوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر یہ کتاب ضرور رکھیں اور اپنے بچوں کو ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھوا دیں، کوئی بھی لالچ دے کر. جن کے بچے یورپ میں رہ رہے ہیں، جن کے بچے امریکہ میں ہیں، تو ڈاکٹر موریس کی یہ کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس یہ لازمی پڑھنا ہے. انہوں نے اس کے اندر باب باندھا. تو وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون 2 تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور جس نے پالا تھا، اور پھر ڈوبنے والا اور. تو ڈاکٹر موریس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے دوسرے لوگوں کے دلائل لکھے، حوالے دیے، مگر پوری بات میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے ان دلائل سے کہ فرعون 2 تھے. ان کے نزدیک ایک ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ فرعون ایک ہی تھا. اس آیت سے اشارتاً دلیل ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون بات کر رہا تھا تو فرعون نے یہ کہا الم نربک فینا ولیدن ولبثت فینا من امورک سنین، کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ یہ اشارت النص جو ہے نا، میں اس سے ثابت کرتا ہوں کہ وہی ایک ہی فرعون تھا. ڈاکٹر موریس کا کہنا ہے کہ قرآن میں اس فرعون کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی فرعون تھا لاش بچا لی گئی بہرحال. تو قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی کہ جس فرعون کو کہا تیری لاش بچائیں گے، اس کی لاش بچا لی گئی. سیاح اس کو مصری میوزیم کے شاہی ممی خانہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اسے رمسیس ثانی کہتے ہیں. KV7 میں دوسرے 50 فرعونوں کے ساتھ اس کی لاش بھی اندر پڑی ہوئی تھی. یہ جو KV ہے نا، یہ سارے بنائے گئے جو ملتے گئے ویسے یہ ان کے نمبر لگاتے گئے. کنگ ویلی KV، تو کنگ ویلی KV7 کے اندر 50 فرعونوں کی لاش ہے. تو اس ممی کو تو 1881 میں ٹوم رابرز کی وجہ سے قاہرہ کے مصری عجائب خانے میں موو کر دیا گیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کیسے حقانیت ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے 1974 میں محسوس کیا گیا کہ اس پر فنگل انفیکشن ہو گیا ہے، تو ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو فرانس بھیجا جائے. اب فرانس بھیجنا ہے تو کیسے بھیجیں؟ اب ایجپٹ، مصر نے اس کا پاسپورٹ بنایا، پاسپورٹ ایشو کیا رامسیس II، اور آکوپیشن میں لکھا مردہ بادشاہ مردہ بادشاہ. اور جب یہ پیرس پہنچا، سٹیفنی پین نے ایک مضمون لکھا ہے 1976 میں، ٹائٹل تھا رامسیس رائڈز اگین. رامسیس رائڈز اگین. اس میں
تو اس مضمون کے اندر اس نے لکھا mummified body was welcomed with as much ceremony as any living head of state. تو ڈاکٹر موریس کہتے ہیں کہ 1976 میں مصر کی گورنمنٹ نے مجھے دیکھنے کی اجازت دی، فوٹو لینے کی اجازت دی. وہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی ہے، یا پہلے سخت صدمہ ہوا پھر موت ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی دیکھو، ایک آدمی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اس کے سارے بندے ڈوب گئے، اور جو اس کے نوکر تھے سالوں سے وہ اس کے سامنے بھاگ رہے ہیں. اس سے بڑا اور صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسرا جو وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے سخت صدمہ ہوا ہے، تو وہ ما غاشیہ ہم نے بتا دیا، کچھ چیز واقعہ ہوئی اس کے ساتھ.